ناظرین، شہباز شریف کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں چل رہی ہیں۔ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے علاج کے لیے، عدالت نے اجازت دے دی ہے، اور کبھی یہ خبر آتی ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری موشگافیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، کچھ افواہیں بھی گردش میں ہیں، اور میں نے جان بوجھ کے اس ایشو کو دیر سے اس لیے چھیڑا کہ ذرا صورتحال کا جائزہ لے لیں، پھر کلیئر سچویشن آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس ویلاگ میں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ بتائیں گے کہ اصل لوگ کون ہیں جس کی وجہ سے شہباز شریف ملک سے باہر نہیں جا سکے، میڈیا کو کیا بریفنگ دی گئی ہے، میڈیا کیا تاثر دے رہا ہے، اور عمران خان کے بارے میں کیا تاثر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے جس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ یہ بڑا کرٹیکل ایشو بنا ہوا ہے، اور ہر ٹاک شو میں، ہر نیوز پیپر میں اسی پر بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا 1-2 دن کے بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں تاکہ ہمیں بات تفصیل سے سمجھ آئے۔ ہوا یہ کہ بھائی شہباز شریف کو عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی، جو کہ دینی ہی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ابھی تک کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہوا۔ جو بھی کیس عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اس میں الٹیمیٹلی نیب مجرم نکلتی ہے کہ انہوں نے بلا وجہ کسی شخص کو قید میں رکھا، قید تنہائی میں رکھا، اور میڈیا ٹرائل کیا، اور الٹیمیٹلی کوئی بھی ثبوت ایسا نہیں نکلا جس سے کرپشن ثابت ہو یا سرکاری فنڈ کھائے ہوئے ہوں۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے ضمانت تو ان کی ہو چکی ہے، اب انہوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا علاج کی خاطر۔ کینسر کے وہ مریض ہیں، 2 دفعہ سال میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا چیک اپ کرا سکیں۔ کسی بھی پاکستانی شہری کو حق ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنا علاج جہاں مرضی سے کرائے۔ جب یہ خبر آئی تو پھر اس کے بعد اب دیکھیے، ٹرک سمجھیے، باریک باتیں سمجھیں۔ میڈیا کو کیا بریفنگ دی گئی، میڈیا نے اس رات کیا پروگرام کیے، اور اصل صورتحال کیا تھی۔ اس رات اور اس دن جب یہ خبر آئی تو سارے میڈیا پر یہ چل رہا تھا کہ اصل میں جی ڈیل ہو گئی ہے، یہ عدالتیں وغیرہ تو ایسے ہی ہیں، اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر شہباز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد علاج وغیرہ نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی، تگڑے ہیں، لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام نواز شریف کو بتائیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی باہمی رابطہ کریٹ کریں، کو مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کریں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے، ٹیبل پر بیٹھنا ہے، کوئی ڈائلاگ کی صورت بات کریں، کچھ لیں کچھ دیں، اس طرح کی بات کریں۔ میڈیا میں یہ خبریں چل رہی تھی، اور کسی نے کہا کہ بالآخر نون لیگ نے ڈیل کر لی، اپنے بیانیے سے منحرف ہو گئے، اب کوئی ووٹ کی عزت کی بات نہیں کرے گا، اب شہباز شریف صاحب کی سیاست ہوگی۔ اور شہباز شریف کا تاثر یہ بنایا گیا کہ وہ بنیادی طور پر مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور وہ مفاہمت جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس مفاہمت کے چکر میں وہ پارٹی کو بھی نیچا دکھا دیتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہی خفیہ پیغام لے کر نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ یہ تک کہا گیا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ نواز شریف اپنی ٹون ڈاؤن کریں، ووٹ کے بیانیے کی بات بے شک کرتے رہیں، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، خلائی مخلوق کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات نہ کریں۔ اور پھر وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا جو بار بار نام لے رہے ہیں اس سے اجتناب کریں، تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پنجاب کی حکومت آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے 2023 میں آپ کے لیے کوئی گنجائش ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں میڈیا پر چلیں، اور ٹاک شوز ہوئے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کریٹ کی گئی کہ بھئی اصل میں اب بات بن گئی ہے، اب کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اب صورتحال بدلنے والی ہے، اب نواز شریف کا بیانیہ بدلنے والا ہے۔ اس پہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اسی رات ایک ٹاک شو میں یہ بیان دیا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ حکومت تو ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ ملک سے باہر نہ جائیں، کیونکہ بقول ان کے یہ بہت بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، تو ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عمران خان اس صورتحال سے بہت ناخوش ہے۔ ساری رات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی۔ پھر اس کے بعد
صبح ہوئی، صبح ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب بڑا سوٹ شوٹ پہن کر اپنے گھر سے نکلے اور میڈیا نے بریکنگ نیوز چلائیں کہ شہباز شریف لندن کے سفر کے لیے روانہ، شہباز شریف ایئرپورٹ کے راستے میں ہے، شہباز شریف ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، شہباز شریف امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر اینٹی کلائمیکس شروع ہوا اور پتہ چلا کہ وہ امیگریشن ان کو آگے نہیں جانے دے رہے، اس لیے کہ عدالت نے تو حکم دے دیا ہے، لیکن اصل میں کچھ فہرستیں ہیں جن میں شہباز شریف کا نام ہے، وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی، لہٰذا یہ معاملہ اب عید کے بعد کہیں ڈسکس ہوگا۔ اور پھر فواد چودھری صاحب نے جو بات کی، لوگوں کو وہ یاد آنے لگ گئی کہ بنیادی طور پر عمران خان نہیں چاہتے کہ شہباز شریف باہر جائیں، اور پھر اس وجہ سے ان کو روک لیا گیا، عدالت کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں کی گئی، اور عمران خان کا تاثر ایسے بنایا گیا کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کے لیے ایک واحد شخص کھڑا ہے، باقی تو سارے ڈیل شیل کے چکر میں ہیں، اور عمران خان کی مرضی نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تاثر دیا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہی ہیں، اور ان کو اب پاکستان سے باہر جانے کی اجازت یقیناً مل جائے گی، لیکن اب اس میں کچھ تعطل آ گیا ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک طرح سے سٹک اینڈ کیرٹ اپروچ اپنائی جا رہی ہے، ایک طرح سے ان کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کے غصے سے ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی کھیلی جا رہی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ گڈ کاپ بن رہی ہے اور عمران خان بیڈ کاپ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کیسے معرض وجود میں آئی تھی، عمران خان کو کس نے منتخب کیا تھا، عمران خان کس کے احکامات پر چل رہے ہیں، عمران خان اس حکومت میں کتنے زیادہ بے بس ہیں، اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ وہ بیچارے بلوچستان کا گورنر نہیں تبدیل کر سکتے، اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ اپنی کابینہ کے وزراء اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ ان کو یہ صبح اٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور روپے کی قیمت اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ وہ اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ انہیں چینی کی قیمتوں کے بارے میں اپنی اہلیہ سے پتہ چلتا ہے، آٹے کے بارے میں انہیں گھر والوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو کیسے عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بقول چند اینکر اور تجزیہ کاروں کے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد بھی شامل تھی، اور اس آشیرواد کے باوجود عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ شہباز شریف کو ایف آئی اے کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ عمران خان کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور اگر وہ شہباز شریف باہر چلے گئے تو پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، 22 سالہ سو کالڈ جدوجہد ختم ہو جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے میں عمران خان کا کوئی کردار تھا، عمران خان کو ان طریقہ کار کی کوئی سمجھ تھی۔ یہ دونوں کام جو اور اس میں توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں عدالتیں اسی طرح چلتی ہیں، اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں، دونوں کام اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہوئے ہیں۔ ایک طرف انہیں عدالت سے ریلیف دلوایا گیا اور ان کو کہا کہ بھئی بہت اچھے، اب آپ جا کر نواز شریف سے بات کریں، اور دوسری طرف ان کو روک بھی لیا گیا کہ ہم تو مان گئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں عمران خان نہیں مان رہے۔ عمران خان کا اس فیصلے سے میرے خیال کے مطابق کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اگر شہباز شریف کوئی پیغام بھی لے کے جا رہے تھے، کوئی میسیجنگ نواز شریف کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اصل میں جو ہمارے
کردار سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، گیم ان کے پاس ہے۔ اگر ہم آپ کی راہ سے ہٹنے کی بھی کوشش کریں گے تو ہمارا لگایا ہوا ایک پودا عمران خان آپ کے راستے میں آئے گا۔ اس ساری کارروائی کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو توڑا جائے، نواز شریف کو اپنے نریٹو سے، اپنے بیانیے سے منحرف کیا جائے، اور ووٹ کی عزت کا جو نعرہ ہے اس کو بھلا دینے پر مجبور کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہوئی ہے، جن لوگوں کے نام لیے ہوئے ہیں، ان ناموں سے اب اجتناب کیا جائے۔ لیکن میرے خیال میں نواز شریف اب اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ کوئی میسیجنگ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یا شہباز شریف کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نواز شریف اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں، وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ان کی راہ بالکل درست ہے۔ وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، وہ پارلیمان کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ضرور ہونی چاہیے۔ وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جو غیر جمہوری ادارے ہیں اور ان کا ظاہر ہے با اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور عوام کے حق حاکمیت کو ان کے پاس واپس کر دیں۔ تو اگر وہ نواز شریف کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیج پہ کوئی بھی نواز شریف کا نریٹو بدل سکتا ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہو، پارٹی کے دوسرے ارکان ہوں، یا کوئی بہت ہی لوکریٹو سی آفر ہو جس میں وزیر اعظم بننا بھی شامل ہے۔ وہ اس کے لیے نواز شریف اب تیار نہیں ہے۔ وہ بالکل ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کس طرح ممکن ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر لوگوں کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ اگر وہ نواز شریف کے نظریے کے ساتھ نہ چلے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا واحد مقصد اپنی سیٹ جیتنا ہوتا ہے۔ نواز شریف کا جو نریٹو ہے وہ عوام تک اس کی پینیٹریشن ہو گئی ہے۔ آپ میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کر لیجیے، بہت سارے لوگ نون لیگ میں ایسے ہیں جو ابھی بھی درمیان کی بات کرتے ہیں۔ جاوید لطیف ایک ایسے واحد آدمی ہے جنہوں نے کھل کر نعرہ لگایا اور بڑی دلیری سے بات کی، اب وہ بہت بڑے ہیرو بن گئے ہیں۔ یہ باقی لوگوں کو بھی ساتھ انہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ اسی ٹون کو، اسی لہجے کو اگر آپ نے برقرار رکھا تو آئندہ پنجاب میں آپ اپنی سیٹ جیت سکیں گے۔ تو یہ جو سٹک اینڈ کیرٹ اپروچ اپنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف کے حوالے سے، میرا نہیں خیال کہ اس سے نواز شریف کا دل کچھ پسیجے گا اور وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹیں گے۔